الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ محترم سامعین، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس مہینے تک ہمیں پہنچایا، جس کے لیے علماء اکرام اور اللہ والے اس رمضان کے آنے سے پہلے 6 مہینے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجیے، اور جب یہ مہینہ گزر جایا کرتا تھا تو اگلے 6 مہینے رویا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس میں جو ہم نے عمل کیے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ تو یہ سال یوں گزر جاتا ہے عاشقوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے دن، یعنی کہ 29 یا 30 شعبان کو، جو کل کا دن گزرا ہے، اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بٹھا کر یہ بیان فرما رہے تھے کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر اب ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت کٹھن ہے، بہت بھاری ہے۔ بھاری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو تم نے 11 مہینے کھانے پینے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، ایک دم وہ تمہیں اب چھوڑنی پڑے گی۔ اپنی مرضی سے سو جایا کرتے تھے، اپنی مرضی سے اٹھتے تھے، اب وہ اس میں سب میں بندشیں شروع ہو گئی۔ ورنہ تو کس کا دماغ خراب ہے کہ جو رات کو اٹھ کے 2:30 بجے 3 بجے کھانا کھائے گا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے اور اسی لیے روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی کہ من صام رمضان ایمانا، کہ جو شخص اچھی نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک کا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا، اور پختگی کے ساتھ اس کا ایمان ہو اور وہ اپنا حساب و کتاب رکھتا ہو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہو اللہ کے، کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبک، تو اللہ پر یہ لازم آتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پچھلے 11 مہینے کے جتنے بھی گناہ ہیں اس رمضان المبارک کی برکت سے، اس شخص کے جو ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں بچتا۔ قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون میں کہتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ فرض کیا، اس کے روزے فرض کیے، وہ اس لیے، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اوپر ہم نے فکس کیے روزے، بلکہ ہم نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کر رکھے تھے، کیونکہ ایسا نہ ہو تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ صرف ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، بلکہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی امتوں پر بھی ہم نے یہ کام کر رکھا تھا، بلکہ تمہارے لیے تو ہم نے آسانیاں کی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے کہ 3 بجے 3:30 بجے ہم اٹھیں، 4 بجے ہم اٹھیں، جیسے آج کی سحری کا جو وقت ہے وہ 4:37 پہ ہمارے یہاں دہلی میں ہے، اور 4:37 سے آج شام کو جو افطار کریں گے ہم 6:46 پہ، یہ روزہ ہے۔ لیکن پچھلی امتوں کے روزے کیا تھے کہ افطار سے افطار، بس یہ روزہ ہے، 24 گھنٹے کا روزہ، افطار کر لیا بس روزہ ہو گیا، وہیں سے شروع ہے۔ اب جب اگلے دن کھائیں گے پھر روزہ، جیسے ہی آنکھ لگتی تھی اور بس سمجھ لو روزہ شروع۔ تو اب یہ روزے کیا ہے؟ اب آسان کر دیے تمہارے لیے، اب تم رات کو سو بھی سکتے ہو، دن میں کاروبار بھی کر سکتے ہو، اور رات کے وقت اپنی بیویوں سے مل بھی سکتے ہو۔ پہلے نہیں تھا ایسا،
تو لعلکم تتقون، اللہ اتنی کٹھنائی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اور تمہارے اندر تقوی پیدا کر دیں کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ. یہ اصل مقصد ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی میں، دنیا میں رنگولیوں میں پھنس کر تم ایسا نہ ہو اپنے رب کو نہ بھلا دو. تو بس یہ ہے کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، اب تم مجھ سے آ کر لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ مجھ سے، اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ بدبخت ہے وہ آدمی، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، پھر بھی اپنا آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا. بدبخت ہے وہ آدمی. اب بتاؤ، جس کے لیے بدبخت کا لفظ اللہ کے پیارے حبیب استعمال کر رہے ہوں تو اس سے زیادہ بدبخت دنیا میں کون ہو سکتا ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور پھر بھی اللہ سے اپنی معافی نہ کرا سکے. تو جیسے کہ آج کا سبق تھا کہ ہم جیسے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلا کام ہمیں بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے ہیں. ساری دنیا کا اصول ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت قرآن پاک کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم فرمایا، کیونکہ یہ بات ہے کہ دفع مضرت، یعنی کہ جو چیز نقصان دینے والی ہے، جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو ہمیں ایک نقصان نظر آئے گا. قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ نے بتایا کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. نقصان کیا ہے؟ جیسے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو پہلے ہے لا الہ، اس کے بعد ہے الا اللہ. لا الہ کے معنی ہے کہ دل کے اندر جو گرد و غبار ہے، دل کے اندر جو کفر ہے، دل کے اندر جو شرک ہے، دل کے اندر جو گندگی ہے، پہلے اس کو نکال. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پھر دل میں آئیں گے. اگر کوئی کافر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے تو اللہ اس کے دل میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے اندر دل میں گندگی بسی ہوئی ہے، بھلے ہی وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو اس کا اصلی ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ، پہلے اپنے اندر کی گندگی کو نکال، اس کے بعد الا اللہ، اللہ پھر تیرے دل میں بسیں گے. ورنہ تو پھر وہ زبان کا کلمہ ہے بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اسی لیے جیسے کہ کوئی شخص گندا ہو، اس کے بدن پر گندگی لگی ہوئی ہو، خوب گندگی، اور پھر وہ سوچے کہ میں اب عطر مل لوں، عود کی خوشبو لگا لوں، مشک لگا لوں، تو کیا ہوگا؟ اس خوشبو کا اثر نہیں آئے گا، کیونکہ گندگی اس کے بدن پر ہے. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کو پہلے اس کو نہانا پڑے گا، اس کو کپڑے صاف کرنے پڑیں گے، صابن لگانا پڑے گا، اس کے بعد وہ ہلکا سا عطر بھی لگائے گا تو اس کے اندر سے فوراً خوشبو مہکنے لگ جائے گی. تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی پہلے گندگی کو دور کریں گے، صفائی کریں گے بدن کی، پھر الا اللہ کی خوشبو آئے گی کہ اندر اللہ آ چکے ہیں. تو اسی طریقے سے پہلے گندگی کو دور کریں، ورنہ خوشبو کیسی بھی ہو اس کا مزہ نہیں آئے گا. تو قرآن پاک میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص کہتے ہیں کنجوس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرف کس کے لیے استعمال کیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ بڑا بدبخت ہوتا ہے. بزدل ہو سکتا ہے ایمان والا، بخیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بخیل شیطان ہوتا ہے، بخل کرنے والا شیطان ہوتا ہے. جو شخص بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے. لیکن ہاں، ایسا بھی نہیں ہو کہ زیادہ خرچ کیا جائے کسی بھی چیز میں، اسراف کو منع ہے، ایک لمٹ سے خرچ کیا جائے. لیکن یہاں حریصن کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے اندر یہ چیز پائی ہے کہ وہ بڑے حریص ہیں، بڑے کنجوس ہیں. کیوں؟
کس لیے؟ مال سے نہیں، بلکہ نہ تمہاری اولاد چاہیے نہ تمہارا مال چاہیے۔ اللہ کے نبی حریص اس بات پر ہیں کہ میرا امتی، ہر امتی اپنے ایمان کو بچا کر جنت میں چلا جائے، اس پر حریص ہے۔ اللہ سے بار بار کہتے تھے اللہ اور دے دو، اللہ اور دے دو، اللہ کچھ اور دے دو۔ حریص یہی کرتا ہے نا کہ مال جمع کرتا ہے، تو نبی مال نہیں جمع کر رہے، مال نہیں جمع کر رہے، بلکہ امتیوں کا، اپنے چاہنے والوں کا ایمان محفوظ کیسے ہو وہ چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ وہ اس بات پر حریص ہے کہ اللہ کچھ اور دے دو جس سے کہ میرے بندوں کا فائدہ ہو جائے، میرے چاہنے والوں کا فائدہ ہو جائے، تیرے کلمہ پڑھنے والوں کا فائدہ ہو جائے۔ آپ تھوڑی سی بات میں خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تھوڑے سے عمل پر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چیز تھی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ مانگا جا رہا ہے۔ رؤوف حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنے کا حکم کیوں فرمایا؟ اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہے کہ جیسے ہی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کتے سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ جیسے کسی افسر کے ہاں، کسی مالدار آدمی کے ہاں گیٹ پہ باہر ایک کتا رکھا جاتا ہے، جب کوئی اس کے گھر میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ باہر سے آنے والے آدمی کو اندر نہیں آنے دیتا۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ تو اب ہم کتے کو یہ نہیں کہتے کہ تو ہٹ جا، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ مالک کو آواز لگاتے ہیں کہ صاحب ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، یا اس کو فون ملائیں گے کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو اللہ بڑے ہیں تو اللہ کا کتا بھی بڑا ہے۔ اللہ نے اپنے ہاں کتا رکھا ہے جس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو اس شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اے میرے بندے تو مجھ سے کہہ کہ اللہ میں آپ کے قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پناہ مانگنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، لیکن یہ بیچ میں جو شیطان آنے والا ہے آپ میری اس سے حفاظت فرما دیجئے، اعوذ باللہ۔ کیونکہ میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں آپ کے کتے سے لڑ سکوں یا میں آپ کے کتے کو ہٹا سکوں، بلکہ میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ہٹا دیجئے، جس سے کہ میں آپ کے دربار میں آ کر آپ سے کچھ بات کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ ہے، تو اعوذ باللہ جیسے ہی پڑھیں گے تو اس کے بعد من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو، مردود کو بھگا دیں گے۔ پھر اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ پہلے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام بعد میں لیا جب شیطان کو ہٹوا دیا اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی، اور پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ یہ ہے جس کا اہتمام چلتے پھرتے کرنا چاہیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ رات سے شروع ہو گئی ہے جب سے چاند دکھا ہے، اور 10ویں روزے کے افطار سے پہلے کی یہ دعا ہے 10 دن کی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، اے میرے اللہ میری مغفرت فرما، رب اغفر ورحم، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، کیونکہ آپ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس پر آپ رحم کر دیں گے سمجھ لو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک ارجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اے اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی اور بڑی غلطیوں کو معاف فرما،
اے رب اکرم یا اللہ آپ نے برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، یا اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما، یا اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما، یا اللہ اس کے اندر تمام اعمال کو ہمارے قبول فرما، یا اللہ اعمال کرنے کی ہمت عطا فرما، یا اللہ قوت عطا فرما، یا اللہ قرآن پڑھنے کی ہمت عطا فرما، یا اللہ نمازوں کی ہمت عطا فرما، یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے درجات کو بلند فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہمارے عزیز اور رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر و برکت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس مہینے کو ہمارے اوپر سلامتی والا مہینہ بنا، یا اللہ برکتوں والا مہینہ بنا، یا اللہ تمام آفات سے بلیات سے حفاظت فرما، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔